السلام علیکم جی۔ گرمی بہت ہے اور بہرحال کیا کریں، ایک ہی کپڑے پہن پہن کے سارے بلاگر جو ہیں نا، جو ان کو اچھے لگ رہے ہیں وہ بلاگس کر رہے ہیں۔ اچھا، سیاست اور اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا 17 تاریخ کو، جو ہے پنجاب کے اندر 20 سیٹوں پہ انتخابات ہیں اور مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو اچھے جن کے اچھے سورس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 16 پی ایم ایل این ایزی ون کرے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی 20 کی 20 جو سی ہیں نا نون لیگ نکال لے۔ اچھا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 سیٹوں پہ ہو سکتا ہے کہ 18 پی ایم ایل این ون کرے اور 2 پہ جو ہے نا آزاد جیتے، یہ بھی بات آ رہی ہے۔ لیکن کوئی خاطر خواہ جو سی ہے نا پی ٹی آئی کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اس کو آپ تھوڑا سا خوشی بھی کہہ سکتے ہیں، تعلق ہمارا نون لیگ کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو ساری صورتحال رہی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست چل رہی ہے، وہ جو موجودہ سیاست چل رہی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ اگست سے ہوتی ہے 2021 سے۔ تو اس موضوع کو میں بار بار گھماتا رہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو اس کو زیادہ ڈسکس کرتا ہو، یا ہوگا تو میرے علم میں نہیں آ رہا۔ تو اگست 15 کو افغانستان سے جو ہے وہ امریکہ واپس جاتا ہے، اور جو ہے اگست سے پہلے جو انسان کچھ ایسی صورتحال بنتی ہے، یعنی کہ جولائی کے اندر، جون اور جولائی کے اندر، کہ بس یہ جو آخری کوشش تھی کہ یہاں پر رک جائیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگست میں طے ہو جاتا ہے کہ بس اب واپس جانا ہے۔ تو اگست میں فورسز واپس جا رہی تھی، یہ سب ہم دیکھ رہے تھے، اور پھر 15 اگست کو فائنلی وہ نکل جاتے ہیں۔ جولائی سے ہی جا رہی تھیں اور دیکھ رہے تھے ہم کہ طالبانز بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی فورسز بھی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگست کے اندر ہی کچھ جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جب پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ تو کسی نے رہنا نہیں، تو ہمارے انٹرسٹ تو جن سے ہیں وہ تو ٹرمپ کے ساتھ ہیں یا اس سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہیں، اور آگے جو صورتحال ہوگی پھر ہم الون ہو جائیں گے، بالکل کھلے تھلے ہو جائیں گے، کلے مکلے ہو جائیں گے، تو صورتحال کیا بنے گی۔ جو فیوچر کا پروگرام تھا وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے۔ جو چائنیز پروگرام ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور وہ جو انفلوئنس جو پاکستان میں ہو رہا تھا وہ پاکستان، انڈیا، افغانستان اور اس جو ایریا کے اندر ہو رہا تھا وہ یکسر رک جاتا ہے، یعنی کہ سموتھ وہ اپنا کول ہو جاتا ہے۔ اب جو سپورٹ کر رہے تھے اور مل کر چل رہے تھے مغرب سے، اور مغرب کی فورسز تھیں اور پاکستان میں جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، وہ ایک نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب ہم جو انسان ریزسٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ہم ریزسٹنس چھوڑیں، جب آگے سے فارورڈ ہوں گے چائنیز تو ہم ریزسٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ صورتحال بنتی ہے، اور پھر یہ مطلب اگست کے اندر ملاقات کرنے کی، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس خطے کو سنبھالو ورنہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ ذکر اس کا میں بہت دفعہ کر چکا، پھر مختصراً کرتے ہیں کہ سپٹمبر میں بات شروع ہوتی ہے، اور پھر اکتوبر میں یہ طے پاتا ہے۔ لیکن اکتوبر میں بات یہ رہ جاتی ہے کہ میں یاد کر کے بتا رہا ہوں، تھوڑی سی ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ اکتوبر میں یہ طے پاتا ہے کہ نہیں، ایک ہی گارنٹی ہوگی، یعنی کہ جن سے ریکویسٹ کی گئی جو پولیٹیکل ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گارنٹی ہوگی، چائنیز اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں گے، جو کہ وہ بات کے اندر بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور گارنٹی نہیں مانگیں گے۔ تو دوسرے جون سے تھی وہ سائڈ، وہ کہتی تھی کہ فلانی گارنٹی لے لو، فلانی گارنٹی لے لو، فلانی گارنٹی لے لو۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی مانیں گے جس کا اپنا انٹرسٹ بیچ میں ہوگا، اور پھر ہم جو ہے نا پاکستان کے اندر بہترین ٹرسٹ اور پاکستان کے اندر ایک معاشی بوم لے کے آنا، زرعی بوم لے کے آنا، اور پاکستان کو معاشی منڈی بنانا، مرکز بنانا، یہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ اس میں ان کا ذاتی انٹرسٹ کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جو یہ سوٹ کر رہی تھی یہ سی پیک والوں کو کر رہی تھی۔ تو بہرحال وہ اکتوبر سے پھر وہ نومبر میں آ جاتا ہے، اور نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے اندر آپ دسمبر گن لیں، گارنٹی آ جاتی ہے۔
اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ جو اکتوبر کے اندر بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں اسی وقت بتا رہا تھا لگ بھگ اکتوبر اور نومبر کے اندر کہ بار بار یہ آفر کی گئی کہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ ہٹاتے ہیں، تو جن سے کہا جا رہا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود کر لیں گے جو ہم نے کرنا ہے، آپ سیاست سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کا کوئی کام ہی نہیں رہے گا، کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے اندر وہ دوسری سائڈ سے مانگتے کیا ہیں، ایک وہ یہ مانگتے ہیں چیز کہ آرٹیکل 6 وغیرہ نہیں لگے گا، اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوٹ مار ہوئی، یہ میں بہت سخت بات بتا رہا ہوں، جو لوٹ مار ہوئی اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں ڈلے گا۔ اچھا، اس کو کبھی آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اس وقت میں جتنے کیسز ہیں گوگی بلی کھلی بلی ان کے آ رہے ہیں، جو مین کیسز ہیں نا، جو انرجی سیکٹر میں ہوئے، جو ٹیلی کام کے اندر ہوئے، جو ویٹ کے اندر ہوئے، رائس کے اندر ہوئے، مطلب لمبے چوڑے غبن، بڑے بڑے غبن، ٹھیک ہے، اور جن کے ثبوت موجود ہیں، جس جو بارڈرز کے ساتھ ہی ہوئے نا، مطلب بمپر کراپ کی باتیں کرتے ہیں اور کراپ بائے بھی کرتے ہیں، ان کے گندم بائے بھی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے خزانے میں سے گندم ہی غائب ہو گئی اور حکومت بدل گئی اور چوری کا کوئی پرچہ نہیں۔ بات آئی آپ کو سمجھ؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹی موٹی جو ہے جو اربوں کی ہے، مطلب وہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہ جو اصل لوٹ مار ہوئی ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک اس وقت کی ڈیل کا حصہ ہے کہ اس طرح کا کوئی فساد اکٹھا نہیں ہوگا کہ مطلب وہ آرٹیکل 6 والی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ڈیل ہو گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا، بعد میں جو کچھ ہوا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان اور دیگر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے دوران یہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، معاہدہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑو گے، یہ تھوڑی معاہدہ تھا کہ آگے بھی ہم شرارتیں کرتے رہیں گے تو تم نے وہ بھی ہمیں معاف رکھنا، نہ وہ نہیں، اسی کی تو گارنٹی ہے۔ تو یہ چیز چل رہی۔ اب آگے دیکھیں کہ یعنی کہ ابھی تک دیکھیں آڈیوز کون سی باہر آئی ہے، وہ آئی ہے کہ جو اس ڈیل سے کے بعد کی آئی بھی آفس کی ہے، یعنی کہ جو پنکی پیرنی کی جو آڈیو آئی ہے، جو وہ ارسلان خالد کیا نام ہے جو ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا، ڈاکٹر کی اور پنکی کی جو بات آئی ہے وہ اس ڈیل کے بعد کی۔ اب یہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت میں کیا بات تھی کہ جو ثبوت فراہم کیے گئے تھے اس میں آڈیوز ویڈیوز بھی ہیں بہت ساری جو بتائی گئی تھیں، یعنی کہ یہ میں بات کر رہا ہوں اگست کی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں اور اس کی تسلی کی گئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس ملک کو نیکسٹ الیکشن سے پہلے ڈیفالٹ کر کے اور اس کو لمبا ڈال دیں گے، مینز ڈیفالٹ کرنے کے بعد جو فورسز آئیں گی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کریں گی۔ کشمیر کا مسئلہ وہ کہیں گے کہ یہ لڑ ہی نہیں سکتے تم، یہ گیا گلگت بلتستان، وہ گیا، یا تو وہ خود بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، یعنی کہ اپنی اس کو ایک آزاد اسٹیٹ بنا دیں گے۔ اب وہ نیا رپڑ شروع ہو جائے گا، بس پھر وہ رپڑ مکی گیا نا، چائنا سے راستہ کٹ گیا تو ختم بات۔ یہ پروگرام تھا نا، مین جو ڈاکٹرائن تھی وہ یہ تھی۔ اب جب آگے چلے یہاں پر آئے تو انہوں نے جو معلومات آئیں کہ ڈیفالٹ کر دے گا پاکستان، تو ڈیفالٹ کے بعد جب یہ چیزیں نیچے تک گئیں، آفس کے نیچے تک گئیں، تو یہ سمجھ میں آیا ڈیفالٹ میں اور کیا نقصان ہوں گے۔ جب یہ بحث شروع ہوئی تو بحث میں یہ ہوا کہ زمین جائیداد لینے دینے یہ تمام اداروں کے پاس سے چھین لیے جائیں گے، جو مالیاتی ادارے آئیں گے وہ اس طریقے کی چیزیں آپ کی لگژریس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ آگ لگی تھی کہ او ہو ہم تو مارے جائیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے جو انسان چوری ڈکیتی غبن اور کرپشن کے الزام لگا کے قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور بعد میں ان کی کالونیز بنا کے بیچتے ہیں،
اور بچے ہمارے اس ملک میں رہیں گے ہی نہیں، وہ تو باہر ہی رہتے ہیں، لنڈن میں، امریکہ میں، آگے پیچھے. تو وہ لوٹ مار کر کے جو پلاٹس بیچتے ہیں وہ اور دیگر جو کرپشن کا مال ہوتا ہے لے کے باہر نکل جاتے ہیں. یہی سارا چلتا آ رہا ہے نا. تو ابھی جو سی ہے نا، جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو یعنی کہ ابھی جو آ رہی ہے کہ حکومت بدل دی گئی، یعنی کہ پی ایم ایل این اس وقت میں سارے جو ایسے کام ہیں نا جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں یا وہ پی ایم ایل این نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے میٹھا میٹھا آپ آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی کہ ہمارے پاس تو وزارت خارجہ ہے. اسٹارٹنگ میں بلاول صاحب بھاگے دوڑے سب کچھ ہوا، حالانکہ پروگرام کا حصہ تھا. ابھی وہ بھی بیچارے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، شروع میں تو بڑی پھرتیاں دکھائیں، دیکھو جی میں نے یہ سب کچھ کر دیا. تو اگلے بھی تو جو نا شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم نے ہی سب کچھ کر دیا تو آگے یہ لو پروگرام ہی جو نا آگے چٹا کاغذ ہے. تو جائے گا کہاں؟ اگر تجھے کوئی بھیجے گا تو ایک ایز اے ڈاکیا ہی ہے نا. وزیر خارجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکیا ہوتا ہے. جا کے اس کو دیا، جو جیسے ہمارے مطلب پہلی لائف میں نائی ہوتا تھا، جا انہوں سادہ وہ جا کے سادہ ہوتا تھا. اب وہ خود چلا جائے گا اٹھ کے. نائی صاحب بھاگ رہے ہوں گے کہ آؤ جی چودھری کے گھر جو دعوت ہے، وہ خود جا کے کہے گا. تو وہ وزیر خارجہ جو نا ایک نائی ہوتا ہے جب اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. جب زرداری صاحب بڑے پتے کاٹنے کے اوپر آئیں گے تو پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے. تو بہرحال ابھی اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں جی، باقی مزید تفصیل جو ان سے آگے کریں گے.